آپ کی خدمت میں بڑے ادب سے گزارش ہے، آپ کو توجہ دینی ہے۔ ہمارے چمکتے ستارے، ہمارے بچے، میرے بیٹے، آپ کے بیٹے، ہم سب کے بیٹے، ہمارے وہ ہونہار طالب علم جنہوں نے اس سال ابھی تک قرآن مجید حفظ کیا ہے، علماء کرام سے، اور ہمارے بھائی بھی ہیں، علم میں بہت بڑے ہیں، عمل میں بھی بہت بڑے ہیں، نہ صرف میرے بلکہ پورے پاکستان کی آواز ہے، پاکستان سے باہر بھی پاکستان کی پہچان ہے۔ حضرت قاضی نعمت اللہ صاحب ان کے ہاتھوں سے، اور حضرت مولانا خالد خلیل صاحب، مولانا عبداللہ عباسی صاحب، مولانا اویس صاحب اور مولانا عبید اللہ انور صاحب سے گزارش ہے آپ کے سامنے آ جائے، ہمارے بچے آپ کو ہاتھوں سے اپنی اسناد وصول کریں گے۔ پیچھے مولانا عبید صاحب، مفتی طاہر صاحب، حضرت قاضی بشیر صاحب ہمارے بزرگ، حضرت قاضی صاحب، حضرت قاضی صاحب، آج میں آپ کے سامنے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میرے والد صاحب کے بعد سب لوگوں نے مجھے بڑا حوصلہ دیا۔ 2016 میں ابو جی کی وفات کے بعد سب لوگوں نے مجھے بڑا حوصلہ دیا۔ مجھے سب سے زیادہ حوصلہ دیا تھا مولانا عبداللہ عابد صاحب۔ ہر گھڑی، دن رات، صبح و شام مجھے سے ایک کمزور آدمی نے جب بھی یاد کیا، دوڑتے ہوئے آئے، نہ دن دیکھا نہ رات دیکھا، نہ صرف میری پشتبانی کی بلکہ میری رہنمائی بھی کی، میرا ساتھ دیا۔ آج اللہ پر یقین کریں، 23 جولائی کو حضرت جی کی وفات ہو گئی تو آج مجھے ان کی کمی شدت سے محسوس ہو رہی ہے۔ ہماری جتنی آج کی کاوش ہے، ہمیں سے اپنے بزرگ، اپنے بڑے حضرت مولانا عبداللہ عابد صاحب کے ایصال ثواب کے لیے معاونت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ساری کاوش کا ثواب حضرت مولانا عبداللہ عابد صاحب کو پہنچا دے۔ سب سے پہلے میں اپنی اس مجلس کے پہلے خوش نصیب حافظ کو دعوت دیتا ہوں کہ جیسے انہیں ترتیب سمجھائی تھی اس ترتیب سے آ کر اپنی سند دیں گے۔ حافظ عمران سجاد صاحب، حافظ عمران سجاد صاحب۔ ہمارے دوسرے خوش نصیب ہمارے بیٹے حافظ عریق شیراز، حافظ عریق شیراز۔ اس کے بعد ہمارے اس مرکز کی پہچان محمد بن وسیم، حافظ محمد بن وسیم۔ میرے بیٹے کے ہم نام، میرے بیٹے کی جگہ جنہیں میں نے اپنے بچوں کی طرح پڑھایا ہے، سب سے زیادہ شرارتی اور سب سے زیادہ پسندیدہ ہمارا شاگرد حافظ عبد الرحمن عباسی۔ آج اس نے کوئی شرارت نہیں کی ہے، ماشاءاللہ بہت سال سے۔
اس کے بعد حافظ عطا الرحمن عباسی، اس کے بعد حافظ عثمان خان، حافظ ذیشان ستی، حافظ رحمت علی، ہمارے بھائی ہیں راجہ محمد سہیل، ان کے بیٹے حافظ حسام سہیل انور۔ ہمارے بیٹے کے حفظ کے دوران ان کی دادی اماں وفات پا چکی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے حفظ کا ثواب ان کی دادی اماں کو پہنچا دے۔ حافظ حسام سہیل، جزاک اللہ، جزاک اللہ، اللہ آپ کو جزاک خیر عطا فرمائے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا، آپ کی توجہ ادھر۔ ویسے اتنے زیادہ حضرات ہمارے جو میڈیا کے ساتھی ہیں، راجہ ساجد جنجوعہ صاحب، افتخار غوری صاحب، راجہ فیضان جنجوعہ صاحب، ولید صاحب، اور ہمارے تمام ساتھی، خصوصاً ہمارے بزرگ حاجی عبید صاحب، ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے بڑے ہیں، ہم ان کی بہت قدر کرتے ہیں۔ ان کے ہوتے ہوئے میرے خیال میں باقی لوگوں کو کیمرہ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بچہ ہے روحان علی، اس کی والدہ باہر انتظار کر رہی ہیں، اگر وہ سن رہا ہے تو چل رہا ہے۔ روحان علی، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا، اچھے لوگ جہاں کہیں بھی ہوں وہاں رحمتیں ہوتی ہیں۔ اچھے لوگ اگر باہر سے آئیں تو اس علاقے میں رحمت لے کر آ جاتے ہیں۔ یقیناً یہ ہمارے بزرگوں کی کرامت ہے کہ کہوٹا آئے ہیں، کوئی بارش کا چانس نہیں تھا، اپنے ساتھ رحمت لے کر آ گئے ہیں۔ رحمت والے ہیں، رحمت لے کر آ گئے۔ حضرات، آپ جانتے ہیں مکی مسجد کہوٹا کی بنیاد ہی 3 چیزوں پر رکھی گئی تھی۔ اللہ کے نبی کی توحید بیان ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور اس کے ذیلی تمام عنوانات، عقیدہ ختم نبوت، صحابہ کرام کی عظمت اور اہل بیت اطہار کی عزت، اور قرآن کریم کے الفاظ کا حفظ کرانا اور قرآنی علوم کی ترویج۔ جن مخلصین نے بنیاد رکھی تھی اس مسجد کی، ان کی 4تھی نسل آج ہمارے ساتھ ہے، ان کی 4تھی نسل آج ہمارے ساتھ ہے۔ حافظ زہیب صاحب نعت پڑھ رہے تھے نا، اللہ پر یقین کرے میرے سامنے ایک منظر آ گیا، حافظ زہیب کے دادا ابو اس مسجد کے بانیوں میں سے تھے، ان کے والد، ان کے چچا زہیب، آگے ان کی نسلیں بھی آ گئی۔ ہم اپنی نسل کے تیسرے لوگ ہیں جو اس مسجد کی خدمت کر رہے ہیں، ہماری بھی 4تھی نسل آنے والی۔ جن لوگوں نے اس مسجد کی بنیاد رکھی ہے، اللہ ان کی قبروں پر کروڑہا رحمت نازل فرمائے، سارے بولے آمین۔ جن لوگوں نے اس مرکز توحید کی بنیاد رکھی ہے، اللہ ان کی قبروں کو منور فرما دیں۔ اور سب سے بڑھ کر جو لوگ ہمارے معاونین ہیں، دور دور سے لوگ عقیدت کے ساتھ، عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ کیسا مسجد میں اس لیے آتے ہیں کہ ہمارے بڑوں نے اس کی بنیاد رکھی، اور مضبوط رشتہ کیا ہے؟ توحید کا رشتہ، لا الہ الا اللہ کا رشتہ۔ اور سب سے بڑھ کر میں اپنی دائیں جانب، اپنی بائیں جانب بیٹھے علماء کا شکر گزار ہوں
کہ اس موسم کے باوجود اپنی ساری مصروفیات ترک کر کے انہوں نے میرے اوپر شفقت فرمائی، میری سرپرستی فرمائی اور آج کی بازو کو رونق بخشی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے علماء کی برکت سے ہمارا آنا بھی قبول فرمائے۔ میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں، میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں جناب، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرما دے۔ آپ حضرات کا شکریہ، آپ کے آنے سے اتنی اچھی مجلس اور محفل منعقد ہوئی ہے۔ اب میں بغیر کسی تاخیر کے فخر پاکستان، خطیب ایشیا یورپ، مبلغ، داعی، مفکر اور خطابت کی دنیا کے شہنشاہ، جنہوں نے ہمارے بڑوں کی یاد تازہ کر دی۔ ہم نے دیکھا نہیں، ہم نے سنا کہ آغا شورش کاشمیری بہت بڑے خطیب تھے۔ حضرت مولانا حبیب الرحمن احرار بہت بڑے خطیب تھے۔ حضرت مولانا تاج محمود صاحب جب بات کرتے تو موتی پرو دیتے تھے۔ ہم نے انہیں نہیں دیکھا، ہم نے انہیں نہیں دیکھا، لیکن میں نے سنا ہے تو جنگ کے مرشد کو سنا ہے، میں نے سنا ہے تو جنگ کے مرشد کو سنا ہے، میں نے سنا ہے تو جرنیل کو سنا ہے، میں نے سنا ہے تو مورخ اسلام کو سنا ہے۔ اس کے بعد نظر آ رہا تھا شاید اندھیرا ہو، لیکن اللہ نے ہمارے بھائی کی صورت میں یہ روشنی بھی ہمیں دکھلا دی ہے۔ اللہ نے ہمارے بھائی کی صورت میں یہ روشنی بھی ہمیں دکھلا دی ہے۔ حضرت قاضی موت اللہ صاحب، میں ان سے گزارش کرتا ہوں، گھڑی ان کے سامنے لگی ہوئی ہے، یہ لوگ پوری رات بیٹھ رہے ہیں انشاءاللہ۔ تشریف میں ہلو درمیان میں ہاں جی، اس کو بیٹا پیچھے الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله مولانا العظيم. صدق دل سے درود شریف کی تلاوت فرمائیں. جہاں پہلے تھا وہاں ٹھیک تھا، جب میں نے شروع کیا وہاں ٹھیک تھا، اسی جگہ پہ آپ درود شریف پڑھیں، بلند آواز سے درود شریف اور آواز بلند کریں تب مکمل کریں درود اور آواز. قابل تعظیم علماء کرام، معززین علاقہ، غالباً 4 سال کے وقفہ سے آج دوسری بار مدرسہ تعلیم القرآن مرکزی جامع مسجد مکی کہوٹہ راولپنڈی میں آج کے اس عظیم الشان پروگرام میں برادر عزیز پیکر اخلاق حضرت مولانا صاحبزادہ قاری محمد عثمان عثمانی دامت فیوزہم، ان کی دعوت پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اللہ رب العزت ہم سب کا مل بیٹھنا قبول فرمائے. مجھے حضرت فرما رہے تھے کہ آپ کھڑے ہو کر بیان کریں، جبکہ میں جو بیٹھا وہ آپ کو دیکھ کر بیٹھ گیا. بیٹھنے پر ہی اکتفا کر لیا میں نے، ورنہ آپ کو دیکھ کر محسوس ہو رہا تھا کہ لیٹ کر بیان کرنا چاہیے. جی آپ مجھ سے ناراض بیٹھے ہیں، خود سے خفا ہیں، یا کوئی اور ایسا مسئلہ ہے؟ پریشانی تو نہیں ہے؟ اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ آپ تشریف لے آئے کام کو چھوڑ کر اس گئے گزرے دور میں. یہ بڑی سعادت کی بات ہے. جو بھی مہمان بیان کرنے کے لیے آتا ہے نا، اس کی تو مجبوری ہوتی ہے کہ وقت دے رکھا ہے، اشتہار چھپ چکے ہیں، وعدہ کیا ہوا ہے. آپ حضرات قابل رشک ہیں، آپ کا نہ کسی سے وعدہ تھا نہ کوئی مجبوری تھی. آپ قرآن اور حضور سے محبت کی وجہ سے آئے. اس میں کوئی شک نہیں ہے.
کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن اب جب تشریف لے آئے ہیں آرام کو چھوڑ کر، کام کو چھوڑ کر، تو اپنے آنے کا ثبوت تو دیجئے، کم از کم مسکرا کے ذرا کہہ دے سبحان اللہ۔ کچھ نقصان تو نہیں ہوا انشاءاللہ؟ فرنٹ پر سارے علماء بیٹھے ہیں، ان سے پوچھئے گا، یہ آپ کو بتائیں گے اتنا فائدہ ہوا ہے کہ وہ شمار نہیں کیا جا سکتا۔ پیارے آقا کا فرمان ہے کہ جو ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے، زمین و آسمان کے درمیان جو خالی جگہ ہے، اللہ اس خالی جگہ کو، اس خلا کو نیکیوں سے بھر کے اس بندے کو عطا کر دیتے ہیں۔ اب دوسری بات یہ رہ گئی کہ سبحان اللہ پہ چلو نیکیاں تو مل گئیں، تو زور لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ قاری سلیمان صاحب سن رہے؟ اب دوسرا مسئلہ یہ رہ گیا کہ زور لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے کہ ہم الحمدللہ ذکر بالجہر کے قائل ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ آج پیکج فری تو نہیں تھا؟ نہیں، وہ اپنا کام کر رہے ہیں، انہوں نے جو ابھی عکس لیا ہے اسے اپلوڈ کر رہے ہیں، عوام تک پہنچا۔ جی ایسے اور میں جب حضرت نے مجھے دعوت دی، بڑی حوصلہ افزائی فرمائی، اللہ رب العزت انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، اور ساتھ جیسے ہی انہوں نے فرمایا نا کہ گھڑی سامنے ہے اس کے، تو میں بڑا خوش ہو گیا کہ مجھے نا ایک لمیٹڈ ٹائم دینے لگے ہیں کہ اتنے وقت کے اندر رہنا ہے، اور ساتھ ہی کہہ دیا کہ پھر ساری رات ہے، پھر گھڑی بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں شکر گزار ہوں آپ کا بھی کہ آپ کے چہروں پہ چلے ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ مسجد میں کہکا کی اجازت تو نہیں، لیکن مسکراہٹ کی اجازت علماء آپ کو دیں گے، منع نہیں فرمائیں گے۔ تو الحمدللہ آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی ہے، کوشش کیجئے گا کہ یہ مسکراہٹ برقرار رہے، اور جو گھر کا پرابلم ہے وہ اللہ حل کر دیں گے انشاءاللہ، وزارت خزانہ سے آپ کی صلح ہو جائے گی انشاءاللہ۔ یہاں پہ مسکراتے ہوئے بیٹھیے گا۔ میں عزیز اپنے میرے عزیز ہیں عزیزم وہاب احمد اور زہیب احمد، اللہ رب العزت نبی سلامت رکھے، مسلسل رابطے میں رہے، اور میں یہاں پر پہنچ گیا۔ حضرات علماء بیٹھے ہیں، بلکہ خطباء تشریف فرما ہیں، اور ان کی موجودگی میں میں طالب علم نے کیا پیش کرنا ہے آپ کے سامنے۔ اگر ساری رات کا کچھ حصہ آپ بیٹھے ہیں تو میں اپنا مدعا شروع کروں؟ انشاءاللہ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ بڑی دور دور سے حضرات تشریف لائے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں راجہ خاور صاحب بیٹھے ہیں مٹور سے، اور دیگر حضرات کہوٹا سے ماشاءاللہ، اور دائیں بائیں سے۔ میں اپنی بات شروع کر سکتا ہوں؟ جی مجھ سے زیادہ منت تو نہیں کروائیں گے؟ نہیں انشاءاللہ جی زیادہ منت تو نہیں کروائیں گے؟ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایک اور بات آپ کے حوالے کر دوں، انہوں نے تو بہت حوصلہ افزائی فرمائی، میں خود کو اس قابل نہیں سمجھتا۔ جیسے ہی صبح فجر کا وقت شروع ہوتا ہے نا، میں نے آپ کے چہروں کو دیکھ کر بات کرنی ہے، وہ چہرے میری جانب رکھیے۔ جیسے ہی صبح وقت شروع ہوتا ہے نا فجر کا، ایک صاحب آتے ہیں مسجد میں، لاؤڈ سپیکر آن کرتے ہیں اور اذان شروع کر دیتے ہیں۔ جانتے ہیں انہیں؟ مؤذن۔ اذان کا معنی ہے بلاوا، بے شک، اور مؤذن جو بلاتا ہے۔ میری حیثیت ایک مؤذن کی سی ہے،
میں گلی گلی نگر نگر قریہ قریہ چپا چپا شہر شہر اور کئی ایک ملکوں میں گھوم کر ایک آذان دیا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، جو مسجد میں آ کر آذان دیتا ہے وہ بلاتا ہے عمل کی طرف، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، عمل ہے۔ اور جو میں اذان دیا کرتا ہوں میں بلاتا ہوں عقیدے کی طرف۔ ابھی کھل کے آپ نے سبحان اللہ نہیں کہا، میں بلاتا ہوں عقیدے کی طرف۔ اور یہی علماء جو مجھ پہ اس وقت سایہ کیے ہوئے ہیں اپنا، میرے دائیں بائیں تشریف فرما ہیں، ان سے پوچھئے گا عمل بعد میں ہے عقیدہ پہلے۔ عقیدہ نہ ہو اللہ عمل قبول نہیں فرماتے۔ میں نے آذان دینی ہے عقیدے کی، اس توجہ سے سنیے گا تاکہ میں اپنی آذان مکمل کر سکوں۔ صاحبان توجہ ہے، قرآن مجید اس کی گھٹی الحمدللہ گھر سے ملی ہے، اور یہ ادارہ بھی قرآن کا، اور ہمیں فخر ہے کہ ہماری بات بھی قرآن سے۔ پھر سے ذرا کہیے سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ اللہ اللہ، سب کی توجہ ہو تو میں مانا کروں گا ورنہ نہیں جی، سب کی توجہ ہے۔ اس وقت رات کے 8:30 بجے ہیں، اور یہ کوئی اتنا زیادہ وقت نہیں ہوا۔ ابھی آپ جائیں نا بازار میں تو آپ کو دکانیں کھلی ہوئی ملیں گی، نظر آئیں گی۔ دکانوں کے اندر دکاندار بیٹھے ہیں، باہر گاہک ہیں، راہگیر بھی ہیں سڑک پر، مسافر بھی ہیں، گاہک بھی ہیں۔ میں اگر بازار میں جاؤں اور بازار میں کھڑے ہو کر کہوں اے دکانداروں، تو گاہک بھلے سے میری بات نہ سنے کوئی حرج نہیں، راہگیر بھلے سے میری بات نہ سنے کوئی حرج نہیں، مسافر بے شک میری بات نہ سنے۔ جب میں نے کہہ دیا اے دکانداروں تو بات واضح ہو گئی کہ میرے مخاطب فقط تاجر ہیں، میرے مخاطب صرف تاجر ہیں۔ سکول کا استاد سکول کے میدان میں کھڑے ہو کر کہے چھٹی کلاس کے طلبہ، 9ویں والے بے شک بات نہ سنیں، 10ویں والے بے شک بات نہ سنیں۔ اس نے جب کہہ دیا چھٹی کلاس والوں تو بات واضح ہو گئی کہ مخاطب صرف چھٹی کلاس والے ہیں۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں سب کو کان کھڑے کرنے کی ضرورت نہیں، ہر ایرا غیرا نتھو خیرا مخاطب نہیں، میں اللہ مخاطب ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مجھے آپ یہ جو درمیان میں لوگ بیٹھے ہیں نا، ان کی آواز اس طرح نہیں پہنچی۔ ایک ہوتا ہے زبردستی آواز دے مارنا، محبت سے پہنچے، مجھے پتہ چلے میرے لفظ آپ تک پہنچ گئے۔ میں تو وقت نہیں ضائع کرنے کا عادی، لیکن اگر آپ چاہیں گے تو لفظوں کو تکرار ہوتا رہے گا اور بات یہیں پہ پھنسی رہے گی۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں سب کو میں مخاطب نہیں کر رہا، یا ایھا الذین آمنوا۔ اور لوگوں ذرا قرآن کا مطالعہ تو کرو، قرآن میں اللہ رب العزت نے 89 بار 89 ایک کم 90 بار اللہ رب العزت نے بڑی محبت سے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں سے مخاطب ہوں۔ جی اللہ کیا حکم ہے صاحبان توجہ، اللہ کیا حکم ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ۔ سبحان اللہ۔
اپنے ذوق میں مانا کروں، ذوق والے میرے مزاج کے 5 بندے بھی ہوں تو ذوق میں مانا کروں تو یوں کروں گا۔ اللہ فرماتے ہیں دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ دو رنگی چھوڑ دے، دو رنگی چھوڑ دے۔ بولیے میرے ساتھ، بولیے، بچوں سے باتیں نہیں کر رہا ہوں، آپ سے باتیں کر رہا ہوں۔ دو رنگی چھوڑ دے۔ ساڈے پنجابی چ کہندے نے کڑ کڑ کدے تے انڈے کدے۔ ادخلوا فی السلم کافہ۔ بعد میں چلانا اسمبلی میں بل کیوں پاس ہوا ہے، اس وقت کہا تھا جب نمائندے چلے جا رہے تھے۔ ادخلوا فی السلم کافہ۔ کس نے کہا کہ اسلام مذہب ہے؟ پورے قرآن میں مجھے ایک بار کوئی دکھا دے رب نے کہا ہو اسلام مذہب ہے۔ نماز مذہب کا تقاضا ہے۔ کن سے بات کروں اور کہاں جا کے بات کروں؟ روزہ مذہب کا تقاضا ہے، زکوٰۃ مذہب کا تقاضا ہے، حج مذہب کا تقاضا ہے، عمرہ مذہب کا تقاضا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام مذہب نہیں دین ہے۔ بات سننی ہے تو پھر میں شروع کروں ورنہ رہنے دوں میں بات۔ بعد میں چلانا ہو کیا گیا ہمارے ساتھ؟ رولا کیا پہ گیا؟ نمائندے آپ نے کون سے چنے اور ان کے ساتھ نمائندہ چنتے ہوئے تقاضا کیا تھا؟ گلی پختہ کرانے کا، بجلی کا میٹر لگوانے کا، گیس کا میٹر لگوانے کا، اور پھر امید رکھو کہ وہ آپ کے دین کو نہیں چھیڑیں گے۔ ای خیال استو محال استو جنو۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اور میں مجبور ہوں، یقین جانے میں باوضو ممبر رسول پہ بیٹھ کے عرض کر رہا ہوں، میں درد دل سنا ہی نہیں سکتا۔ ربیع الاول آیا تو صرف یہی تقاریر ہوں گی، سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار، لگیاں نے موجاں تے لائی رکھی سونیاں۔ رمضان آیا تو فقط روزے کے فضائل۔ مجھے بتایا کس نے کہ اسلام ہے کیا؟ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، انسانوں کو یہ خطاب نہیں، مومنوں کو ہے۔ سارے نہیں بولے مومن بولے میرے ساتھ، مومن بولے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے آؤ دامن اسلام۔ بولیے 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 میرے ساتھ، پورے کے پورے آؤ۔ میں بڑی ذمہ داری سے بڑے اوکھے جملے سنا رہا ہوں، کوئی نہیں سننا چاہتا اور کوئی نہیں سناتا۔ حج مذہب کا تقاضا ہے۔ اب سنیے ایک اور جملہ آپ کے حوالے کروں۔ حضرت بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے۔ فرنٹ پہ کچھ نہ کیا کریں، جو فرنٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں لوگ، فرنٹ والے لوگ اپنی حیثیت کو سمجھا کریں، عوام الناس کے چہرے ان کی طرف ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ آپ نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب بڑی توجہ سے میرا جملہ سننا، خدا را میرا درد دل سمجھیے گا۔
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان ہمارا نہیں؟ ہمارا ہی ہے، بے شک بے شک ہمارا نہیں، ہمارا ہی ہے۔ بے شک بے شک میں قائد اعظم محمد علی جناح کی بصیرت کو سلام پیش کرتا ہوں کہ پاکستان بن جانے کے بعد پاکستان کا پرچم لہرانے کے لیے قائد اعظم نے کسی بیوروکریٹ کا انتخاب نہیں کیا، کسی وڈیرے کا انتخاب نہیں کیا۔ میرے دادا استاد علماء دیوبند کے ماتھے کا جھومر میرے والد مفتی محمد سعید کے استاد علامہ شبیر احمد عثمانی کا انتخاب۔ نعرہ تکبیر، سر بکف سر بلند، جرت مند غیرت مند، نعرہ تکبیر۔ پاکستان ہمارا ہی ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اس کی بنیادوں میں ہمارے آباء و اجداد کا خون ہے۔ بے شک اور اس کی بنیاد کیا تھی؟ پاکستان کی بنیاد کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ خودی تسلے میں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیز فساں لا الہ الا اللہ۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے۔ ہائے 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 ہائے، شاعر مشرق علامہ محمد اقبال، اللہ تیری قبر پہ کروڑا رحمتیں برسائے۔ کتنا وقت پہلے کہہ گیا یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ اگر جب اٹھیں جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ۔ یہ نغمہ فضل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ ہائے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، سلامت رہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اچھا ایک جملہ میں عرض کرنا، میں یہ کیوں میں نے بولا کسی کوئی بات مبہم نہ رہ جائے اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ کیا بات ہو گئی، کہ یہ مذہب کا تقاضا کیا ہے اور دین کیا ہے۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ ہر طرح کا بندہ مجمع میں سامع میں موجود ہوتا ہے۔ آپ کلمہ پڑھ لیا لا الہ، توجہ توجہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اچھا ذکر ہو رہا ہے، کیوں؟ افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ ہمیں جماعت والوں نے بتایا، علماء نے بتایا اتنا وزنی ہے، ایک پلڑے میں ساتوں زمین رکھو، ساتوں آسمان رکھو، دوسرے پلڑے میں اکیلا لا الہ الا اللہ ہو تو یہ وزنی ہے، اس لیے میں پڑھ رہا ہوں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ادھر مسجد سے جب آواز آئی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تو اب اس کلمے کا تقاضا ہے اس ذکر کو بند کر، اٹھ اس کے حضور سجدہ چکا، سجدہ ریز ہو جا، اپنی جبین نیاز کو جھکا۔ اچھا تیری زندگی میں رمضان آ گیا، اب اسی لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے کہ روزے سننا چاہتے ہو تو سناوا، نہیں تو شعر سناوا تو جاواں۔ لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے کہ اب روزے رکھ، تیرے پاس مال آ گیا، اب لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے کہ زکوٰۃ ادا کر، تیرے پاس اور مال آ گیا، اب لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے کہ اپنا وطن چھوڑ، گھر بار چھوڑ، دکان چھوڑ، مکان چھوڑ، رشتہ دار چھوڑ اور حرم میں پہنچ۔ ہائے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں اب بات آگے کیسے لیے چلوں، یہاں پر بھی ایک نقطہ آگے آپ کے حوالے کر ہی دیتا ہوں۔ اللہ وہاں پہنچ، حرم میں پہنچ، اور جب حاجی وہاں پہنچتا ہے وہاں جا کے دعائی دیتا ہے، اللہ آ گیا، اللہ میں آ گیا، لبیک اللہم لبیک، اللہ میں حاضر ہو گیا، اللہ میں حاضر ہو گیا، اللہ میں آ گیا، اللہ
10 लाख का बिल है मेरे पास, अल्लाह इतना पैसा लगा के आ गया, इतना बिल है, कहूँ वालों मेरा जुमला जाया गया, मैं अगली बार छोड़ दूंगा। अल्लाह देखना 10 लाख का बिल है, बिल। अल्लाह फरमाते हैं मुझे बिल न दिखा, दिल दिखा, मुझे बिल न दिखा, दिल। अल्लाह क्या दिल दिखाऊं? धड़कता है, पंप करता है, सांस चल रही है, तभी तो आया हूँ। अल्लाह क्या दिखाऊं? जिंदा हूँ तभी तो आया हूँ, धड़क रहा हूं। अल्लाह फरमाते हैं मुझे दिल दिखा, इसमें मैं ही इलाह हूँ या और भी कोई बना रखे हैं, इसमें माबूद मैं ही हूँ या और भी बना रखे हैं, इसमें मुश्किल कुशा मैं हूँ या और भी बना रखे हैं, इसमें हाजत रवा मैं हूँ या और भी बना रखे हैं, इसमें दाता मैं हूँ या और भी बना रखे हैं। तो फिर हाजी दुआई देता है, ला शरीक लक लब्बैक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और तौहीदियो बोलो। हाँ। लेकिन मैं जुमला, और ये तो चलो आ गया, दरमियान में आ गया चलते चलते, मैं जो जुमला अर्ज करना चाहता था, लब्बैक, ये मजहब का तकाजा है, नमाज मजहब का तकाजा है। तवज्जो, कहूटा वालों मेरे जुमले जाया न करना, मेरी मेहनत जाया न करना। तवज्जो कहूटा वालों, मक्की मस्जिद वालों, तवज्जो, ये मजहब का तकाजा, नमाज मजहब का तकाजा, रोजा मजहब का तकाजा। जब दीन तकाजा करता है ना, दीन, जाग रहे हो? किसी की जुबान हिली, सिर्फ सर हिला तो दुख होगा, और मैं कर क्या सकता हूं। जब दीन तकाजा करता है, दीन, तो फिर आका सय्याह लामकान, मेरे रब का महबूब, नबियों का इमाम, गिलाफ काबा पकड़ के कहता है, अल्लाह अब दीन का तकाजा है, उमर अता है। सुभान अल्लाह। जी जी, नमाज तो कमरे में हो रही थी, कलमा तो पढ़ा जा रहा था, जिक्र तो किया जा रहा था। अब दीन का तकाजा था ना, क्या तकाजा? तो अब आका दुआ मांगते हैं, अल्लाह अल्लाहुम्मा आइज़िल इस्लाम। मैं मौजू बदलने पे मजबूर हो जाऊंगा, मुझे तबलीगी जमात वाले भी नजर आ रहे हैं, वो जरा कहें सुभान अल्लाह। मैं चेहरे ही पढ़ता हूँ, 18-19 साल हो गए मुझे स्टेज पे आए हुए, आज तक मैंने चेहरे ही पढ़े हैं, और मेरा अल्हम्दुलिल्लाह ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह युती मन यशा, ये तजर्बा तो पहले से ही है कि कौन किस जमात से ताल्लुक़ रखता है। अब तो मुझे ये भी अंदाज़ा हो जाता है चेहरे देखकर, इतना मुझे अल्लाह ने समझ अता कर दी है कि ये बंदा रूहानी बीमार है या जिस्मानी बीमार। हर रोज़ाना मैं चेहरे ही पढ़ा करता हूँ। साहिबान तवज्जो है? जी जी तवज्जो है, तवज्जो है। अल्लाह या उम्र दे दे या अमर दे दे। अल्लाहुम्मा आइज़िल इस्लाम बे उमर इब्न अल खत्ताब औ बे अमर इब्न अल हश्शाम। या उमर दे दे या अमर दे दे, जिसे लोग अबू जहल कहते हैं, इन दोनों में से एक दे दे। इन दोनों में से, इन दोनों में से, हाय हाय हाय। यकीन जाने यहाँ बैठने तक मेरे जहन में बयान कुछ और था, इब्तिदा करने तक मेरे जहन में बयान कुछ और था। अब जहाँ पे बात चली जा रही है ये अल्लाह के हवाले है, अल्लाह जो कहलवा रहे हैं। या उमर दे दे या अमर दे दे। प्यारे आका की दुआ गई अर्शों पर। मैं अपने ज़ौक़ में, अपने ज़ौक़ में, मेरा अपना ज़ौक़ है, मेरा अपना विजदान है, कोई फतवा न लगा दे, मेरा अपना ज़ौक़ है। अल्लाह फरमाते हैं जिब्रील मेरे महबूब ने कहा या उमर दे दे या अमर दे दे, दोनों में से एक दे दे। जा दोनों के दिल लेकर आ, मैं देखूं दोनों में से किसे चुनना है।
دونوں میں سے کسے چننا ہے؟ آج بھی ہدایت کا فیصلہ اسی پیمانے پر ہے، آج بھی ہدایت کا فیصلہ اسی زاویے پر۔ میں دیکھوں عمر کیوں نہیں مانتا، میں دیکھوں عمر کیوں، ابو جہل کیوں نہیں مانتا۔ عمر لا علم ہے اس وجہ سے نہیں مانتا، ابھی تک دعوت نہیں پہنچی اس وجہ سے نہیں مانتا، ابھی تک پیغام نہیں پہنچا اس وجہ۔ اور عمر ابو جہل ضدی ہے، حالانکہ اس کے مٹھی میں کنکریوں نے کلمہ پڑھا۔ ابو جہل ضدی ہے، حالانکہ اس کے ہاتھ میں کون نے کلمہ پڑھا۔ ابو جہل ضدی ہے، حالانکہ اس کے سامنے چاند اور ٹکڑے ہوا۔ لیکن سنیے، اللہ فرماتے ہیں جو ضدی ہے اسے اٹھا کے جہنم میں پھینک دوں گا، جو لا علم ہے اسے علم عطا کر کے محمد کے قدموں میں بھیج۔ جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ عمر 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 ماشاء اللہ۔ بات آگے لیے جانے سے پہلے حضرت عثمانی صاحب اجازت ہو تو میں اس میں ایک گرہ لگانا چاہتا ہوں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ گرہ سمجھ دے کی کہندے ہو اپنی بولی چنو؟ تسی بھی ویسے نا لا کے گانڈی بیٹھے۔ سبحان اردو سمجھ آ رہی ہے یا پھر میں اردو سے گل کروں؟ وہ ایک صاحب نا الازہر یونیورسٹی سے پڑھ کے آئے، پرانے دور کی بات ہے۔ آج کل تو علم ہو گیا نا بڑا چوکھا اور آسان بھی ہو گیا۔ ایک تو مدارس اور یونیورسٹیاں گلی گلی کھل گئی، اور ویسے بھی نیٹ پر بہت کچھ موجود ہے، اور سارا لٹریچر اردو میں بھی موجود ہے۔ تو اس زمانے میں پڑھنے کے لیے کہیں جانا پڑتا تھا، تو الازہر یونیورسٹی گئے مصر، وہاں سے پڑھ کے آئے۔ بڑے عرصے کے بعد اپنے گاؤں میں جب وہ صاحب اترے تو وہ ذہن میں خمار تو ہوتا ہے نا، وہ اب جب اپنے گاؤں میں اسٹیشن پہ یا بس سٹاپ پہ اترے تو انہوں نے دیکھا سامنے ایک بندہ نا ریڈی پہ گول گپے بیچ رہا ہے۔ تو انہوں نے جب گول گپے دیکھے نا تو ان کے ذہن میں کھٹائی آئی، منہ میں پانی آیا، جی چاہا کہ گول گپے کھا لو۔ تو وہ اب یونیورسٹی سے چونکہ پڑھ کے آئے تھے تو اسے آ کے کہتے ہیں میاں یہ جو تم بیچ رہے ہو یہ تم عدداً بیچتے ہو یا وزناً بیچتے ہو؟ میری بات سمجھائی؟ یہ تم گن کے بیچتے ہو یا یہ تم عدداً بیچتے ہو یا وہ ریڑھی والا کہتا ہے حضرت فرماتے ہیں یہ تم عدداً بیچتے ہو یا وزناً بیچتے ہو؟ وہ کہتے ہیں حضرت نہ میں عدداً بیچتا ہوں نہ وزناً بیچتا ہوں، میں گول گپے بیچتا ہوں۔ اردو سمجھ تو میں اتنی اوکھی تو نہیں بول رہا ہوں، سمجھ آ جائے گی۔ پھوٹواری ہے بولی آپ کی آتی نہیں مجھے، ورنہ میں بول دیتا۔ آ رہی ہے سمجھ جی؟ اس میں میں ایک گرہ لگانا چاہتا ہوں، اگر آپ مجھے تھوڑی سی اجازت دیں تو۔ جی اجازت ہے، جی اجازت۔ انشاءاللہ اس میں سیرت بھی آ جائے گی اور شان صحابہ بھی آ جائے گی، بلکہ اگر میرے لفظوں سے کوئی بات کو چننا چاہے گا تو ختم نبوت بھی آ جائے گا۔ صاحبان توجہ، حضرت موسیٰ اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے، پتہ ہے؟ حضرت عثمانی صاحب جمعے میں خطاب اشاروں میں تو نہیں کرتے؟ نہیں بولتے ہیں نا آپ ان کے ساتھ تھوڑا تھوڑا، اور تھوڑا سا میرے ساتھ بھی بول لیجئے۔ حضرت موسیٰ اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے، کلیم اللہ تھے۔ باتیں کہاں پہ ہوتی تھی؟ یہ میں کیوں پوچھ رہا ہوں مجھے نہیں پتا، آکے آپ بولیے تھوڑا سا، کہاں پہ؟ کہاں پہ؟ لوہے طور پہ۔ بڑی توجہ سے، بڑی توجہ۔ حضرت موسیٰ جو ایک دن طور پہ پہنچے تو اللہ فرماتے موسیٰ، جی اللہ جہاں پہ آپ کھڑے ہیں نا یہ ذرا دائیں بائیں دیکھیے۔ حضرت موسیٰ نے دائیں بائیں دیکھا، آگے پیچھے دیکھیے، دیکھا، جی اللہ کیا حکم ہے؟ فرمایا یہ جتنے آپ کو علاقے نظر آ رہے ہیں نا
یہ عراق ہے، ایران ہے، لبنان ہے، شام ہے، فلسطین ہے، یہ جتنے آپ کو علاقے نظر آ رہے ہیں، ایک وقت آئے گا یہ علاقے میں اپنے پیاروں کی حکومت میں دوں گا. اپنے پیاروں کی حکومت میں دوں گا. ایک دفعہ آپ کہہ دو سبحان اللہ. میں پریشان ہو گیا تھا آپ کو دیکھو کہ شاید کہیں سے کوئی میسج ایسا آ گیا کہ پریشانی بن. یہ میں اپنے پیاروں کی حکومت. حضرت موسیٰ طور سے واپس آئے، قوم کو آ کے بتایا. پتہ ہے قوم کون سی تھی؟ اچھا ہم نہیں جانتے بنی اسرائیل کو. دیکھیں نا، میں نے وہ پوچھا تو چند لوگوں نے جواب دیا، لیکن آپ کے حوالے ایک بات کروں، آپ نہیں جانتے، وہ آپ کو بڑی اچھی طرح جانتے. ان کی جب گول میز کانفرنس ہوتی ہے نا، اس میں پالیسیاں آپ کے متعلق بنائی جاتی ہیں. شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں. میں نے اپنے لفظوں کو یوں ہی آذان کا نام نہیں دیا. وہ آپ کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، آپ نہیں جانتے انہیں. قوم کو آ کے بتایا کہ اللہ فرما رہے ہیں فلاں 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 علاقے میں اپنے پیاروں کی حکومت میں دوں گا. قوم آگے سے جواب دیتی ہے موسیٰ اللہ کو کہو وہ آپ نے جو اپنے پیاروں کو دینی حکومت ہمیں دے دے. کیا کرے؟ حضرت موسیٰ فرماتے ہیں ٹھیک ہے میں کہوں گا اللہ کو. پھر پہنچے طور پر. اللہ میں نے قوم کو بتایا کہ آپ فرما رہے ہیں یہ علاقے میں اپنے پیاروں کی حکومت میں دوں گا. قوم کہتی ہے اللہ کو کہو ہمیں دے دے. اللہ فرماتے ہیں موسیٰ انہیں دوں، انہوں نے اپنا منہ دیکھا ہے، انہیں دوں، میں اپنے ذوق میں مانا کر رہا ہوں. توجہ. اللہ فرماتے ہیں موسیٰ انہیں دوں جن کے لیے منو سلوہ اتارا. تو کہتے ہیں اللہ سے پیاز بھی مانگ، لہسن بھی مانگ، مسالے بھی مانگ، غلام بھی مانگ. انہیں کیوں نہ دوں جن کے پیٹ پہ پتھر بنے ہوں گے اور سجدوں میں سبحان ربی الاعلیٰ کی صدائیں. انہیں دوں جنہیں کہا قوم عمالقہ سے لڑنا ہے تو کہتے ہیں اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون. تو جان تیرا رب جانے، ہم لڑنے بڑھنے والے نہیں ہیں. انہیں دوں. انہیں کیوں نہ دوں جن کے پیٹ میں کھجور کا آدھا ٹکڑا ہوگا، بدن پہ ڈھنگ کا لباس نہیں ہوگا، پاؤں میں چپل نہیں ہوگی، اور اپنی پکی ہوئی کھجوریں چھوڑ کر اپنی معیشت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے میرے محبوب کے حسن کو دیکھتے ہوئے تبوک تک ریگستان تپتے ہوئے میں پیدل چلتے رہے. اب اصل میں بات جس طرف چل پڑی اور جس طرح تمہید میں میرے بغیر ارادے کے جو الفاظ آ گئے تھے اس سے میں اب واپس پلٹ سکتا نہیں، کوئی نئی تقریر شروع کر سکتا نہیں، اتنا دامن وقت میں گنجائش نہیں. ورنہ آپ کا مزاج مجھے بتا رہا ہے کہ میں بس کر دوں. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ مجھے چہروں سے لگ نہیں رہا کہ میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے. جی میری بات پہنچ رہی ہے. اب توجہ کم از کم مجھے تو دیکھیے، کسی کو اگر تقاضا ہے تو اسے جانے دیں. کافی دیر سے بیٹھا ہوگا بیچارہ، آ جاتا ہے تقاضا ہو جاتا ہے، لیکن آپ تو میری جانب دیکھیے نا. اللہ فرماتے ہیں انہیں دو. صاحبان توجہ. اچھا اللہ دے گا کسے؟ اللہ دے گا کسے؟ قرآن مجید کا طالب علم ہوں. اللہ فرماتے وَيَتَّبِعُونَ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ چپ کر کے بیٹھے رہیے، میں کہتا ہوں سبحان اللہ. کھانا نہیں نا کھایا ابھی آپ نے؟ میں نے بھی نہیں کھایا، بے شک پوچھ لیں حضرت سے.
सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाते हैं वयत्तबिऊन अन्नबिय्यिल, मैं हुकूमत उसे दूंगा जो मेरे उम्मी नबी का इताअत गुजार होगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। जरा इंज कहो ना, मैनू लुत्फ आए तो मैं गल तां सुनावां। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तबलीगी भाई बैठे में नाराज़ नहीं होना, मैं अस्तगफिरुल्लाह, बहुत बड़ा किरदार है और बहुत बड़ा नाम है और बड़ा काम है। बैठे वैसे बैठे हुए तशरीफ़ फरमा है। फ़ज़ाइल अमाल की तालीम होती है, उसमें एक बाब है हकायात सहाबा का। किताब लिखी किसने है? शेख ज़करिया ने। उसमें तालीम करवाते हैं हकायात सहाबा की। अच्छा बोलते बिल उन्होंने एवं भी नहीं करते पे, तो मनु पता कितने कितने बैठे ने करवाते हैं। उसमें एक चीज़ वो छोड़ देते हैं, तालीम नहीं होती। जहाँ पे आगे लाइन आ जाती है ना, खातिमा, और उस लफ्ज़ खातिमा के नीचे जो कुछ लिखा हुआ है, मैं तबलीगी भाइयों से गुजारिश करूँगा उसकी तालीम भी करवाया करें। सुभान अल्लाह। अच्छा वैसे आपको इतनी बात तो पता चल गई कि मैं पढ़ता हूँ, उसकी तालीम भी करवाया कि हज़रत शेख ने क्या लिखा और मैं क्या सुनाने लगा। साहिबान तवज्जो, अल्लाह फरमाते हैं वयत्तबिऊन अन्नबिय्यिल उम्मी, हुकूमत उसे दूंगा जो मेरे उम्मी नबी का इताअत गुजार होगा। कहूटा वालों, एक दफा यूं मस्जिद मक्की गूंजनी चाहिए जैसे बाहर बादल गूंज रहा है, गरज रहा है। जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, वो जो रब ने कहा था हुकूमत अपने प्यारों को दूंगा, और कहा था मेरे उम्मी नबी के इताअत गुजार होंगे, उन्हें दूंगा। उन इलाकों की हुकूमत मिली है हज़रत उमर को। किसे मिली हुकूमत? किसे मिली? जब तक चलेगा सूरज उजाला न जाएगा, फलक पे नजूम दावा का आला न जाएगा। खुदा से नबी ने इसीलिए मांगा उमर, खुदा किसी से काबे का ताला न जाएगा। जब तक चलेगा सूरज उजाला न जाएगा, फलक पे नजूम दावा का आला न जाएगा। खुदा से नबी ने इसीलिए मांगा उमर, खुदा किसी से काबे का ताला न जाएगा। अस्हाब अहले बैत रिसालत के बैन में कुरान से रहमा का हवाला। सुभान अल्लाह। मैं अब एक गिरा और लगाना चाहता हूँ, स्टेज वालों आपके हवाले कर रहा हूँ, बड़ी तवज्जो। मैं गिरा लगा रहा हूँ, इसके साथ नत्थी कर रहा हूँ उसे। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, ये जो कुछ राजा साहब कह रहे हैं इत्तेफाक कर दो। मैं इंशाल्लाह जल्दी ख़त्म करांगा, जल्दी ख़त्म करें। नहीं अब तवज्जो मेरी वो गिरा सुनिए। सबकी तवज्जो है, भरपूर तवज्जो है। अच्छा उस गिरा से पहले एक लफ्ज़ आ गया, हज़रात एक लफ्ज़ आ गया। अल्लाह फरमाते हैं वयत्तबिऊन अन्नबिय्यिल, वो मेरे उम्मी नबी का इताअत गुजार होगा। हुकूमत मिली उमर को, तो फिर इतना तो मुझे कहने दे, उमर का इताअत रसूल का करना तो कुरान बता रहा है। हाय हाय,
عمر کا اتباع رسول کا کرنا یہ تو قرآن بتا رہا ہے، تو پھر قاضی کو کہنے دے عمر کا ہر عمل اطاعت رسول ہے، عمر کا ہر فیصلہ اطاعت رسول ہے، عمر کا ہر قدم اطاعت رسول ہے، عمر کی ہر رائے اطاعت رسول ہے، عمر کا ہر مشورہ اطاعت رسول ہے، عمر کا ہر قول اطاعت رسول ہے، عمر کا ہر فعل اطاعت رسول ہے، عمر 3 طلاق کو 3 کہے اطاعت رسول ہے، عمر 20 رکھتوں کا حکم دے اطاعت رسول ہے۔ میں کہنے والوں سے گزارش کروں گا، عمر کے فعل کو بدعت کہنے والوں، بدعت آتی ہے وہاں جہاں پہلے شیطان آئے۔ سو جاؤ سو جاؤ، بدعت کہاں آتی ہے؟ جہاں پہلے شیطان آئے، پہلے وہ دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، حملہ کرتا ہے، آ کے کہتا ہے دیکھنا اس کام کو چھوڑ، یہ دیکھنا میں نیا کام لایا ہوں کتنا میٹھا ہے، یہ میں دیکھنا کیا کام لایا ہوں کتنا پیارا ہے، کتنا خوبصورت ہے، اسے کر لینا۔ وہ شیطان آئے، اس کام کی اہمیت دے، پھر بدعت ہوتی ہے، پھر بدعت ہوتی ہے، پھر بدعت ہوتی ہے۔ عمر بدعت کرے، بدعت وہاں آتی ہے جہاں شیطان آئے، اور جس کا نام سن کر شیطان بھاگ جائے۔ جب تک چلے گا سورج اجالا فرق، اور جب تک چلے کون عمر، آقا عمر، رہبر عمر، مرشد عمر، مولا عمر، اعلیٰ عمر، بالا عمر، ذات نبی پاک پہ سو جان سے شہدا عمر، ایمان میں، ایقان میں، احسان میں یکتا عمر، باد بہاری کی طرح گزرا علاقوں روم سے، ابر کرم بن کر اٹھا ایران پہ برسا عمر، مابعد ختم المرسلین کوئی نبی آنا نہیں، یہ سلسلہ چلتا اگر ایک نبی ہوتا عمر۔ ایک بڑا جملہ آگے ہے تے میرا دل نہیں دین نو، نہیں انشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بارش باہر ہوئی ہے، اثر اندر ہوئے، سبحان اللہ۔ ایک جملہ آگے میرا دین نو دل نہیں، چلو کی یاد رکھو گے کہ سخی نال پالا پہ قاری عثمان صاحب سخی دل نہیں، چلو انہوں دے کولے آئے ہیں تو انہوں دی تھوڑی تھوڑی عکاسی ہون لگ پئی ہے، الحمدللہ سنا دیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ایک حضرت عمر کے متعلق آپ نے جملہ سن رکھا ہے، حضرات توجہ، کہ عمر کی رائے قرآن سے موافق ہے، بے شک بے شک، سبحان اللہ، سن رکھا ہے نا؟ بصد احترام ٹھیک ہے، لیکن میرا ایک اپنا ذوق ہے، یہ حضرت عمر کی مکمل تعریف نہیں، سبحان اللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ حضرت عمر کی تعریف نہیں کہ عمر کی رائے قرآن سے موافق ہے۔ ارے ہر صحابی کی رائے قرآن سے موافق، سبحان اللہ، ہر صحابی کی رائے قرآن سے، بے شک یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صحابی اور قرآن سے ہٹ کے بات کرے؟ سبحان اللہ، بے شک بے شک، اینڈ کر کے نہ سنو، بولو میرے نال تھوڑا سا، سبحان اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صحابی رسول ہو اور قرآن سے ہٹ کے بات کرے؟ نہیں، یہ مکمل تعریف نہیں، میرا جملہ ضائع نہ کرنا، یہ مکمل تعریف نہیں۔ اگر تو ہائے ہائے ماشاءاللہ، عمر کی رائے قرآن سے موافق، ارے یہ عمر کی شان نہیں، قرآن کی بات عمر کی رائے سے موافق۔ گل سمجھ آئی نہیں؟ سبحان اللہ کی گل گل سمجھ آئی ہوتی تو سبحان اللہ کی جان۔ اگر تو قرآن پہلے بولے پھر عمر بولے،
बोले तो फिर कहो कि उमर की राय कुरान से मुवाफिक है, लेकिन उमर की शान ये है उमर पहले बोलता है, कुरान बाद में बोलता है। हाय हाय। लेकिन मैं उसके साथ जो गिरा लगाना चाहता हूं, पत्नी आपको मेरी बातें याद भी हैं या नहीं है? याद है, सबको याद है। तवज्जो, मैं सिर्फ गिरा लगा रहा हूं, कोई ये ना समझे कि मौजू से हट जाएगा, बात फिर दूर निकल जाएगी। प्यारे आका हिजरत फरमा रहे हैं, गारे शौर से निकले, अभी उम्मे माबद की झोंपड़ी पे नहीं पहुंचे। अचानक से अबू बकर कहते हैं, या रसूलल्लाह कोई हमारा पीछा कर रहा है। प्यारे आका ने जलाली निगाहों से पीछे देखा। आपने आज तक जमाली निगाहें सुनी, यहां प्यारे आका ने जलाली निगाहों। प्यारे आका ने जैसे ही देखा, सुराका बिन मालिक जो उस वक्त तक मुसलमान नहीं, घोड़े पे सवार है। प्यारे आका का देखना था, सिर्फ हुजूर का देखना था कि सुराका घोड़े समेत जमीन में धंसना शुरू हो गए। जैसे घोड़े की टांगें दफन हुई, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, एक दफा माफ कर दें, ना आपका पीछा करता हूं, ना आपके बारे में किसी को इत्तला देता हूं। प्यारे आका फरमाते हैं, सुराका जा, किसरा के कंगन तेरे हाथों में होंगे। दूसरी गिरा, बस मैंने सिर्फ गिरा लगानी है, ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा। सहाबा खंदक खोद रहे हैं, हुजूर भी खंदक खोद रहे हैं। अचानक से सहाबा आके कहते हैं, या रसूलल्लाह पेट पे पत्थर बंधे हैं सबके, या रसूलल्लाह एक सख्त पत्थर है, हमसे नहीं टूट रहा। प्यारे आका फरमाते हैं, मैं खुद आता हूं। हुजूर खुद तशरीफ लाए, कुदाल को नबुव्वत के हाथों में पकड़ा, गैंती क्या कहते हैं उसे एक नबुव्वत के हाथों में पकड़ा, इस जोर से ज़रब लगाई, पत्थर के 2 टुकड़े हुए, अंदर से नूर निकला, रोशनी हुई। प्यारे आका ने रोशनी देखी, हुजूर मुस्कुराने लगे। अब हुजूर ने जमाली निगाहों से देखा, और जमाली निगाहों से देख के फरमाया, सहाबा मुबारक हो, अल्लाह ने मुझे फारिस के महल दिखा दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं ये 3 लफ्ज़ें उन्हें मिला के आपके हवाले बात कर रहा हूं। अल्लाह ने फरमाया, मैं इन इलाकों की हुकूमत अपने प्यारों को दूंगा। याद है जुमला? अल्लाह हुकूमत 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 प्यारों को देगा। ये सियासत तक ही ताल्लुक है मजहब देना, हुकूमत। ये हुकूमत ਉਹ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। इस कौम की सबसे बड़ी बेवकूफी ही ये है, और मौलवी की भी बेवकूफी। जी कोड़ ते लगेगी तुहानू। मौलवी के लिए सियासत इसी तरह जरूरी है जिस तरह मुसल्ला जरूरी है। जी मौलवी के लिए सियासत इसी तरह जरूरी है जिस तरह मिंबर जरूरी है। तो मेरी गल समझ आ रही नहीं आ रही? कसूर मौलवी का, हम सियासी गल्ला करते ही नहीं। यहाँ क्यों? हमारा सियासत से ताल्लुक ही नहीं। अरे क्यों? वजह इसका मतलब है तू मौलवी ही नहीं। वो नहीं, मेरी ये गल्ला समझ आ रही है? जब आपने एक दीन के अहम रुकन को गुंडों के हवाले किया है, ये बिल पास ना हो तो और क्या? दीन का एक अहम सतून है। औखी लग रही है ना गल्ला, लेकिन खैर मैं फिर इधर निकले थे, 1 घंटे 2-3 हो जाने। मैं वो 3 लफ्ज़ हैं जो गिरा लगा रहा हूं। अल्लाह फरमाते हैं, इन इलाकों की हुकूमत मैं अपने प्यारों को दूंगा। तवज्जो, हुजूर फरमाते हैं, सुराका जा, किसरा के कंगन तेरे हाथों में होंगे। सहाबा खुश हो जाओ, मुबारक हो,
اللہ نے مجھے فارس کے محل دکھا دیے, حکومت ملی عمر کو, فارس فتح ہو گیا. فارس, حضرت عمر ممبر پہ بیٹھے, مال غنیمت آ رہا ہے, حضرت عمر فرماتے ہیں کنگن کہاں ہے؟ کیا کہاں ہے؟ یہ نہیں پوچھا کنگن بھی ہیں یا نہیں ہیں, نہیں ہیں ضرور, میرے آقا نے فرمایا. کنگن کہاں ہے؟ کنگن کہاں ہے؟ ایک صاحب دوڑتے ہوئے آئے, ہاتھوں میں رومال ہے, رومال آ کے پیش کیا, حضرت عمر نے جو کھولا اس میں کنگن ہے. اب عمر دوسرا جملہ بولتے ہیں, سراقہ کہاں؟ آیا سراقہ, صحابہ کی صفوں کو چیرتا ہوا. حضرت عمر فرماتے ہیں سراقہ یہ کنگن ہاتھوں میں پہن اور ہاتھوں کو فضا میں لہرا تاکہ ساری دنیا کو پتہ چلے میرا نبی سچا ہے. لیکن سنیے, قاضی اپنا جملہ آپ کے حوالے کرے. وہ عمر جو سراقہ کو بلا کر کنگن حوالے کر رہا ہے, وہ عمر جو آقا کا وعدہ یہاں نبھا رہا ہے, وہ عمر جو آقا کی پیشن گوئی یہاں پر, ارے وہ عمر جو سراقہ کا مال غصب نہیں کر رہا, وہ آل بیت کا مال کیسے غصب کر رہا؟ گلی گلی نگر نگر, پانی دو, پانی دو. نگر شان صحابہ, شان صحابہ, نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ٹائم میں نے بہت زیادہ لے لیا آپ کا. حضرت نے کہا تھا گھنٹے سے اوپر, میرے خیال میں 1.5 گھنٹے سے بھی اوپر تو ہو گئے. شروع نہیں جی شروع نہیں, میں بولتا رہا, میری زندگی دی آخری تقریر. توجہ ہے صاحبان؟ صاحبان توجہ ہے؟ وہ جو سراقہ کے حوالے کر رہا ہے مال, اسے غصب نہیں کرتا, وہ آل بیت کا مال غصب کرتا ہے. کس قدر ہمارے معاشرے کی یہ بدنصیبی ہے, کس کس کی بات کریں, کس کی چھیڑیں, کس کی چھوڑیں, کیا کریں, کہ یہ جی صحابہ اور آل بیت میں بڑی دشمنیاں تھیں, بڑی رنجشیں تھیں. اللہ کا قرآن کہے رحماء بینہم, بولیے میرے ساتھ, بولیے تھوڑا سا, ہے نور نظر کر جماعت صحابہ تو قلب و جگر اہل بیت نبی ہے. سنی بولے, سارے نہ بولے, صرف سنی بولے. ہے نور نظر کر جماعت صحابہ تو قلب و جگر اہل بیت نبی ہے. انجم عبر ہے جماعت صحابہ تو شمس و قمر اہل بیت نبی ہے. یہ ہے صدق و صفا کے سپاہی, وہ ہے صبر و رضا کے راہی. رہن دیاں, رہن دیاں. یہ ہیں صدق و صفا کے سپاہی, وہ سارے صبر و رضا کے راہی. شام و سحر ہے جماعت صحابہ تو لیل و نہر اہل بیت نبی ہے. ہماری نظر سے دیکھنا, ہماری نظر سے ہے شام و سحر گر جماعت صحابہ تو لیل و نہر اہل بیت نبی ہے. لیل و نہر اہل بیت نبی ہے. صدیق میرا, صدیق میرا, غنی بھی ہے میرا, فاروق میرا, علی بھی ہے میرا. سنی بولے, سنی بولے. ہے صدیق میرا, ہے صدیق میرا, غنی بھی ہے میرا, فاروق میرا, علی بھی ہے میرا. مقداد میرا, مقداد میرا, ہے فارسی میرا. امام موسیٰ کاظم میرا, ہے عسکری بھی میرا. میں نگر گلی گلی, ماشاءاللہ. ایک کھل کے کہو ذرا, علی علی. نگر نگر گلی گلی, نگر نگر گلی گلی, نگر نگر گلی گلی. ایک جگہ تے میں علی علی دے نعرے لگوائے, ایک بندہ منو کہندا ہے بڑی علی علی کر دے ہو. میں کہا ہاں,
جس جاتے قبضہ ہو جائے نا ادھر رولا چوکھا پانا جدے تے قبضہ کو کر لوے پھر ادھر رولا پانا پہنا ہائے ہائے ہے نور نظر گر جماعت صحابہ قلب و جگر اہل بیت نبی ہے بولیے نا بولیے نا بولیے ہے نور نظر گر جماعت صحابہ تو قلب و جگر اہل بیت نبی ہے انجم عبر ہے جماعت صحابہ تو شمس و قمر اہل بیت نبی ہے وہ جنت کے غنچے یہ جنت کی کلیاں وہ جنت کے رستے یہ جنت کی گلیاں میرے خیال سے رہن دینا زیادہ نہیں کرتا وہ جنت کے غنچے یہ جنت کی کلیاں وہ جنت کے رستے یہ جنت کی گلیاں سبحان اللہ کہو گے تو جملہ رہے ایوانوں میں دونوں میدانوں میں دونوں ایوانوں میں دونوں میدانوں میں سارے بول رہے میدانوں میں ساڑی نظر نہ لا کے ویکھنا حضرت عثمان دا دور ہے حضرت عثمان امیر نے تے اس وقت غزوے دی قیادت حسین کر رہے ایوانوں میں دونوں میدانوں میں دونوں نمازوں میں دونوں اذانوں میں دونوں ایوانوں میں دونوں میدانوں میں دونوں نمازوں میں دونوں اذانوں میں دونوں پیروں میں دونوں ضعیفوں میں دونوں جوانوں میں دونوں کمانوں میں دونوں تیروں میں دونوں ہے امر خدا کا امر ہے جماعت صحابہ نبی کا امر اہل بیت نبی ہے ان کی محبت ان سے محبت ہے ان کی محبت ان سے بغاوت ان کی بغاوت ہے ان سے بغاوت ہے کوئی ہمارے ہاں فرق کوئی فرق نہیں ہے صحابہ بھی حق اہل بیت بھی بولیے اہل بیت بھی وسعت دل ہے بہت وسعت شہرہ کم ہے اس لیے عرض کرنے یا تڑپنے کی تمنا کم ہے میں جو موضوع بیان کرنا چاہتا تھا میں معذرت کہ وہ ابتدا میں تمہید میری اس جانب چلی اور ادھر سے پھر بات ادھر کو نکل گئی میں وہ نہیں کر سکا انشاءاللہ اگر زندگی رہی حضرت عثمانی صاحب نے پھر حکم دیا تو پھر میں انشاءاللہ اس موضوع کو آپ کے سامنے پیش کروں ایک دو بار اٹھنا کسی نے نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قاری صاحب کی محبت ہے اور سب سے پہلے تو میں قاری صاحب آئے ہوئے یہاں پہ اور میں ان کو پچھلے 15 منٹ سے سن رہا ہوں ماشاءاللہ اللہ پاک ان کو اور لمبی زندگی دے اور جس طرح یہ خطاب کرتے ہیں اور جو میرے سارے باقی بزرگ اور بچے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں السلام علیکم ایسے جیسے میں پہلے فرما چکا ہوں کہ ان کی محبت ہے انہوں نے مجھے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم لوگ یہاں پہ اپنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے صحابہ کرام کے حوالے سے ہم پروگرام منعقد کراتے ہیں تو آپ تشریف لے کے آئیے گا تاکہ آپ کو بھی ہم چاہیں گے کہ آپ بھی اپنے علاقے کے لوگ جو ہیں ان کے سامنے کھڑے ہوئیں بات کریں اور ان کو بھی آپ کی بارے میں پتہ چل سکے تو چھوٹی سی شخصیت ہوں ان کی محبت ہے اور یہاں بھی تو اتنے بڑے ریلیجیس لیڈرز ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں جن کو اپنے جو ان کے عنوان ہیں ان کے اوپر عبور بھی حاصل ہے میں بس ایک چھوٹی سی بات کروں گا کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور اس بات پہ ہمیں بہت فخر ہے اور بہت بڑا اعزاز ہے کیونکہ ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہ تمہیں سب سے زیادہ
کب مشقت کرنی پڑی. تو انہوں نے فرمایا کہ جی واقعات تو بہت سے ہیں لیکن سب سے زیادہ جو ہیں وہ 2 جگہوں پہ مجھے بہت جلدی آنا پڑا. تو وہ ایک جب غزوہ احد کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تو جو دانت تھا اس میں سے جو خون نکلا اور اس نے جا کے زمین کو ٹچ کرنا تھا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ یہ جو خون ہے یہ زمین کو نہ چھوئے. اس سے پہلے جو ہے وہ مجھے پہنچا اور اس خون کو میں نے روکا. اگر میں غلط ہوا تو قائد صاحب جو ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں. آپ سب محفلیں اٹینڈ کرتے رہتے ہیں. میں نے اتنی ریلیجس محفلیں اٹینڈ نہیں کی ہیں لیکن فوج کے اندر ہمارا بھی یہ چھوٹا چھوٹا اس طرح کے ہوتی ہیں, جماعتیں ہوتی ہیں, بیٹھتے ہیں اور کہیں نہ کہیں ہمارا بھی اس طرح کی محفل میں آنا جانا ہوتا ہے. تو وہاں پہ سنا تھا. پھر اس کے بعد جب طائف کے مقام پہ اسی طریقے سے جب لوگوں نے پتھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو اور حکم ہوا تو وہ تشریف لائے. لیکن وہ ذات ہی اتنی بڑی تھی کہ انہوں نے کہا کہ نہیں, جب تک میں سمجھتا ہوں کہ شاید ان لوگوں سے بھی مجھے خوشبو آ رہی ہے اور وہ مہک آ رہی ہے کہ اس سے بھی وہ لوگ نکلیں گے جو میرے اور میرے رب کا نام لیں گے. تو اس ذات کے امتی ہونا ہمارے لیے بہت فخر کی بات ہے. صحابہ کرام کی باتیں چل رہی تھی, حضرت بکر صدیق کی, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, حضرت عثمان کی اور حضرت علی کی. تو حضرت عمر کا جو کیلف لا ہے, بہت سے لوگ ہمارے یہاں پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ انگلینڈ میں بھی رہتے ہیں اور ان کو اتفاق بھی ہے وہاں پہ آنے جانے کا. تو آج بھی کیلف عمر کا جو سوشلی جو رولز ریگولیشنز بنائے تھے انہوں نے بھلائی کے لیے, عوام کی عام و ناس کے لیے, وہ آج بھی برٹش جیسی جس نے میرا خیال ہے پوری دنیا کے اوپر حکومت کی, وہ آج بھی اسی طریقے سے وہ کیلف عمر کا جو لا ہے وہ چل رہا ہے. تو بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم اپنے جو حضور پاک کی اور ان کے جو صحابہ کرام تھے اور جو قرآن شریف کے جو چیزیں تھیں ان کو ہم بھول چکے اور اس پہ کاربند نہیں ہے. تو میری یہی ہوگی آپ لوگوں سے بھی خواہش کہ ہم ایک دوسرے کو میوچل رسپیکٹ سے دیکھنا چاہیے, ہاں کسی بھی جماعت سے ہوں, اور ایک دوسرے کے بہتان لگانے کی بجائے میرا خیال ہے کہ ہمیں فلاحی کام کرنے چاہیے اور جو رسپانسبلٹی چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ بھی ہمیں ملے, کیونکہ کوئی بڑے منصب پہ فائز ہوتا ہے, کوئی چھوٹے منصب پہ, لیکن ہر بندے کی ہر مقام کے اوپر اپنے اپنے فرائض ہیں. اور اگر ان فرائض کو اگر ہم اچھے طریقے سے فالو کرنا شروع کر دیں, اپنی ڈیوٹیز کو نبھانا شروع کر دیں, تو میرا خیال ہے معاشرہ اور ہماری جو کمیونٹی ہے وہ بہت بہتر ہو سکتی ہے. اور انہی الفاظ کے ساتھ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا کیونکہ آلریڈی بہت سے لوگ یہاں پہ کب سے تشریف فرمائے. میں ایک دفعہ پھر قائد صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے اس جیسے جگہ کے اوپر مجھے بھی بلا کے اس کا موقع دیا کہ میں اپنے لوگوں سے بات کر سکوں. تھینک یو ویری مچ. اللہ پاک آپ کا سب کا حافظ. یہ 2-3 باتیں سنیں. ایک تو یہ کہ دعا کے بعد ہمیں 6 منٹ دینے ہیں, آپ نے وضو کرنا ہے اور نماز کی نصرت کرنا ہے. پہلی بات آپ کی خدمت میں گزارش ہے, اتنی بارش میں آپ کتنے ادب سے بیٹھ رہے ہیں. اللہ کے گھر کا ادب آپ نے محفوظ رکھا ہے. مجھے امید ہے کہ گھر جاتے تک ہمارا یہ ادب اور یہ ڈسپلن برقرار رہے گا انشاءاللہ.